بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم پڑھے تھے لیسن نمبر 11، اس کے کچھ حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم ریمیننگ کو کچھ حصہ اور پڑھیں گے۔ یدھگونا ہمارا پریویس لیکچر جہاں تک تھا، یہاں سے ہم آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا زبر دعاد، ید ح زبر ح، ید ح کاف پیش واو ید حگو نون زبر نا، یدحکون۔ یا زبر کاف یک، سین زیر سی، یکسی با پیش واو بو، یکسی بو نون زبر نا، یکسی بونا۔ واو جو ہے حروف مدہ میں سے ہے تو ہم تھوڑا سا اسے لمبا کریں گے۔ یا زبر دال ید، یہ کلکلہ میں سے ہے تو ہم ید ید اس کی آواز جو ہے شیک کرے گی دال کی۔ خا پیش خو، ید خو لام پیش واو لو، یدخلو نون زبر نا، یدخلون۔ یا زبر نون جن، یہ آگیا نون ساکن۔ زوا پیش زو، ینزو روا پیش واو رو، ینزرو نون زبر نا، ینظرون۔ نیکسٹ از تا زبر عین تا، با پیش بو، تعبو دال پیش واو دو، تعبدو نون زبر نا، تعبدون۔ آگے انعمت، نون ساکن ہے لیکن اس کے آگے حروف حلقی میں سے آ رہا ہے تو یہاں غنہ نہیں ہوگا۔ حمزہ زبر نون ان، عین زبر میم ام، انعم، تا زبر تا، انعمت۔ اسے ہم انعمت نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس کے آگے حروف حلقی ہے، حروف حلقی سے پہلے ہے نون ساکن آئے گا، تو ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھا تھا کہ وہاں پہ غنہ نہیں ہوتا۔ انعمت جیسے ہم سورہ فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں، اس میں بھی انعمت ہے تو اس میں بھی ہم غنہ نہیں کرتے، تو وہاں بھی حروف حلقی ہونے کی وجہ سے یہ ورڈ تو وہی ہے نا، تو بچے کی لرننگ کے لیے یہی ہے کہ حروف حلقی سے پہلے نون ساکن یا تنوین آ جائے گا تو وہاں پہ غنہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پھر نون ساکن ہی ہے لیکن اس کے آگے حروف حلقی میں سے کچھ بھی نہیں ہے، یہاں غنہ ہوگا۔ حمزہ زبر نون ان، دال زبر را ذر، انذر نون زبر نا، انذرنا، انذرنا۔ زال کو بھی نرمی سے ادا کریں گے، یہ زال ہے زا نہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو آ رہا ہے وہ زا ہے۔ حمزہ زبر نون ان، زا زبر لام زل، انزل نون زبر نا، انزلنا، یہ زا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے خا زبر خا، لام زبر قاف لق، خالق نون زبر نا، خلقنا۔ را زبر را، فا زبر عین فا، رافع نون زبر نا، رفعنا۔ تھوڑا سا لمبا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آگے حروف مدہ میں سے الف ہے۔ واو زبر وا، ضاد زبر عین دا، وضع نون زبر نا، وضعنا، نون پیش دعا نطو، فا زبر فا، نطفا، تا دو زیر تین، نطفتن، عین زیر با عیب، را زبر را، عیب را، تا دو پیش تن، عبراتن، ذا زا زبر جیم زج، را زبر را، زجرا، تا دو پیش تن، زجراتن، تا زبر زال تذ، کاف زیر کی تذکی، را زبر را، تذکیرا، تا دو پیش تن، تذکیراتن۔ اوکے، یہاں بھی آپ کے لیے ایک نیا کنسیپٹ آ گیا۔ سوری، یہ جیم ہے، اب یہاں پہ جیم نہ ہوتا، چھوٹا سا جو جیم ہے، یہاں جیم نہ ہوتا تو ہم آرام سے تذکراتن پڑھ کے ہم اگلا جو ورڈ ہے ہم اسے سٹارٹ کر لیتے۔ یہ جیم میں نے آپ کو اس لیسن کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ہم اس میں کچھ وقف کی یعنی کہ فارمز آف اسٹاپنگ جو ہے جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی علامات آئیں گی، تو جب وہ آئیں گی ہم تبھی اس کو سیکھیں گے، پہلے بتا دیا تو وہ کنفیوژن ہو جاتی ہے، پھر بچہ یاد بھی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جیم ہے، آپ دیکھیں گے جیم قرآن پاک جب بھی ہم انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے قرآن پاک کی بھی،
تو آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے جیم آ رہا ہے، کہیں پہ جیم آ رہا ہے، کہیں پہ تو آ رہا ہے، کہیں پہ یہ گول دائرہ سرکل آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہیں پہ زا آ رہا ہے، جیسے اس طرح کے، اور بھی کہیں کہیں پہ قاف آ رہا ہے، کہیں پہ میم آ جاتا ہے، کہیں پہ کف لکھا آ جاتا ہے، کہیں پہ سواد. تو ہم گریجولی ان کو سیکھیں گے کہ ان کو ہم جب وہ آ جائیں تو ہم کیسے کیسے ادا کریں گے. اب یہ جیم ہے تو جیم کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے وقف جائز، ٹھیک ہے. اب جائز کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے، ٹھہر گئے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں بھی ٹھہرے تب بھی جائز ہے، مطلب ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا دونوں جائز ہے، ٹھیک ہے. اب اگر ہم اسے ٹھہرتے ہیں تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ وقف کریں گے، یعنی کہ یہاں پہ سٹاپ کریں گے، اسٹاپنگ. اگر ہم سٹاپ کرتے ہیں تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ تذکرہ، تذکرہ، یہ ہاں پڑھیں گے، صرف کوئی حرکت نہیں پڑھیں گے. اور اگر ہم یہاں پہ نہیں ٹھہرتے تو ہم پڑھیں گے تذکراتن. اوکے، سمجھ آ گیا؟ یہ جیم ہے، یہ اسے وقف جائز کہتے ہیں. یہ وقف جائز کی علامت ہے جیم سے. یہاں ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا دونوں بہتر ہے، ٹھہرنا بھی بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ، میم پیش سین مس، فا زیر فی، مسفی، را زبر را، مسفیرا، تا دو پیش تن، مسفیراتن. میم پیش حمزہ مو، یہاں واو نہیں ہے، یہ حمزہ کے اوپر ساکن ہے، حمزہ ساکن ہے تو ہم چھوٹا سا جھٹکا لگائیں گے، جہاں پہ بھی حمزہ آئے گا چھوٹا سا جھٹکا لگتا ہے. مو، سوا زبر سوا، مو سوا، دال زبر دا، مو سودا، تا دو پیش تن، مو سوداتن. آگے سرکل آ گیا ہے. سرکل جہاں جہاں ہوگا وہاں مطلب یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی آیت جو ہے وہ کنکلوژن آف ورڈس، یعنی کہ آیت جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے. یہ آیت کے ختم ہونے کی علامت ہے. در حقیقت یہ اسی تا ہوتی ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں پہ ہمیں رکنا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہماری آیت مکمل ہوگی تو ہم یہاں پہ سانس لے لیتے ہیں. نیکسٹ از میم زبر سین مس، غا زبر غا، مس غا، با زبر با، مس غابا، تا دو زیر تین، مس غابتین. میم زبر قاف مق، را زبر را، مقرا، با زبر با، مقرابا، تا دو زیر تین، مقربتین. میم زبر تا مت، را زبر را، مت را، با زبر با، مت رابا، تا دو زیر تین، مت رابتین. اگین جیم ہے، وقف جائز کی علامت ہے. ہم مت رابا اس کو رک جاتے ہیں یہاں پہ، جائز، ٹھہرنا جائز ہے، ٹھہرنا بہتر ہے. نہ ٹھہر بھی اگر کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے تلاوت میں ہمارا سانس یہاں پہ نہیں رکتا تو ہم اسے کنٹینیو کر لیتے ہیں. نیکسٹ از تا زبر دعاد، تد لام زیر یا لی، تد لی، لام دو زیر لین، تد لیلن. تا زبر قاف تق، واو زیر یا وی، تقوی، میم دو زیر من، تقوی من. تا زبر قاف تک، زال زیر یا ذی، تقذی، با دو زیر بن، تقذیبن. تا زبر سین تس، نون زیر یا نی، تسنی، میم دو زیر من، تسنیمن. اگین سرکل آ گیا، گول دائرہ ہے، اسے وقف تام کہتے ہیں. یہ آیت مکمل ہوگی، یہاں پہ ہم سانس لیتے ہیں اور آج کا سبق بھی ہم یہیں پہ روکتے ہیں. آپ اس کی پریکٹس کیجئے، وقف کے علامات دیکھیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.